وطن حاصل ہم نے کیا، ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ پاکستان کو حاصل کرنے میں جماعت اہل حدیث کے بزرگ بھی بالکل اسی طرح شامل تھے کہ جس طرح عام مسلمان اس تحریک آزادی میں شامل تھے۔ چند ایک تاریخی واقعات آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرنے ہیں۔ جب بر صغیر کے مسلمانوں کو پوری طرح یہ ادراک ہو گیا، یہ پتہ چل گیا کہ اب انگریز پوری طرح ہم پر غالب آ چکے ہیں، تو اس وقت دہلی سے علماء کا ایک فتویٰ شائع ہوا۔ فتویٰ کیا تھا کہ یہ انگریز جو برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسلمان ریاست پر قبضہ کیا، مسلمانوں سے ان کا علاقہ چھینا ہے، لہذا ان سے جہاد کرنا اب فرض ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق اس جہاد میں حصہ لیں۔ یہ اس وقت فتویٰ تھا جو دہلی سے شائع ہوا۔ تحریک آزادی کی ابتدا تھی، سن 1857 کی بات ہے۔ اس فتوے پر 35 علماء کرام نے اپنے دستخط کیے اور اس کے بعد تمام مسلم اکثریتی علاقوں میں اس فتوے کو بھیجا گیا۔ اس سگنیچرز کی جو فہرست تھی اس میں 5ویں نمبر پر جماعت اہل حدیث کے انتہائی ممتاز عالم، وہ عالم کہ آج اگر سند فراغت حاصل کرنے والا کوئی بھی طالب علم کسی مدرسے سے فراغت حاصل کرتا ہے، اس کے بعد صحیح بخاری کی جو سند ہوتی ہے، تو میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے فلاں استاد سے پڑھا، بر صغیر میں رہنے والے جتنے علماء کرام ہیں، اب جو فارغ ہو چکے اور آئندہ ہونے والے ہیں، ان تمام کی سند بر صغیر میں اس شیخ تک پہنچتی ہے، اس کے بعد عرب جاتی ہے۔ اتنے بڑے عالم محدث بر صغیر، نام کیا ہے؟ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ 5ویں نمبر پر ان کا دستخط اس فتوے پر موجود تھا۔ تحریک آزادی کی ابھی ابتدا ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ جہاں اور مسلمان شامل تھے، یہ مسلک، یہ جماعت بھی اس تحریک میں اول سے لے کر آخر تک ہمیشہ رہی اور تحریک پاکستان آزادی کے جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے بعد کے واقعات کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نہرو رپورٹ آتی ہے۔ اب انگریز نے ایک دوسری چال چلی، کیونکہ انگریز اگر خود یہاں سے چلا جانا تھا، اس کے دماغ میں ایک چیز تھی کہ مسلمانوں کو یہ علاقہ نہیں دینا۔ انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ کس طرح؟ نہرو رپورٹ میں ہندو جو لوگ تھے ان کو زیادہ حقوق دیے گئے، مسلمانوں کو بہت کم حقوق دیے گئے۔ اس رپورٹ کے بعد پورے بر صغیر میں ایک عجیب فضا قائم ہو گئی، مسلمان سراپا احتجاج تھے، ہمارے حقوق غصب ہوئے۔ اس کے بعد قائد اعظم رحمہ اللہ، قائد اعظم اس لیے نہیں کہ وہ تمام مسائل میں قائد اعظم، یہ بھی بعض لوگوں کا ایک شبہ ہوتا ہے۔ قائد اعظم کو شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ کی زبان میں ہم قائد اعظم محض اس لیے کہتے ہیں کہ اس بر صغیر میں، اس خطے میں، تحریک آزادی میں جو سب سے بڑی ہماری قیادت کی ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے۔ اس حیثیت سے ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ قائد اعظم رحمہ اللہ نے نہرو رپورٹ کے بعد 14 نکات پیش کیے تھے۔ ان نکات کا مقصد کیا تھا؟ ان نکات میں مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے کی کوشش کی تھی کہ جو حقوق ہندو غصب کر چکے ہیں، ہندو جن حقوق کو غصب کرنے کی کوشش و سازش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ حقوق دلانے کے لیے 14 نکات پیش کیے تھے۔ اور اس کے بعد پھر قرارداد پاکستان
مینار پاکستان کا جو مقام ہے آج، اس جگہ جو منظور ہوئی، اس قرارداد کا جو پس منظر تھا وہ یہی 14 نکات تھے۔ ان 14 نکات کے پیش کرنے کے بعد لاہور میں 23 مارچ 1940 عیسوی کو یہ قرارداد منظور ہوئی۔ قرارداد کس نے پیش کی؟ مولوی فضل الحق۔ اور اس قرارداد کے اسٹیج پر اہل حدیث کے دو بڑے علماء، ایک مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، اور دوسرے اس وقت کے مجاہدوں کے امیر المجاہدین، جنہوں نے تحریک آزادی میں جو جنگیں کی اس میں مسلمانوں کی قیادت کی تھی، امیر المجاہدین تھے، لیڈر تھے۔ کون ہیں؟ مولانا فضل الہی رحمہ اللہ۔ یہ دونوں اس قرارداد پاکستان کے اسٹیج پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی، الہ آباد میں جو سائمن کمیشن کے بعد علامہ اقبال رحمہ اللہ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اسٹیج پر بھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ موجود تھے۔ یہ خطبہ بھی دو قومی نظریے کی ابتدا تھا۔ دو قومی نظریہ پیش ہوا، اس کے بعد سے تحریک آزادی میں ایک عجیب ولولہ پیدا ہوا، جوش پیدا ہوا۔ یہ تحریک جوش مارنے لگی۔ پھر اس کے بعد پھر قرارداد پاکستان، 14 نکات اور اس طرح کے واقعات ہوئے، پھر پاکستان وجود میں آیا۔ عرض کرنے کا مقصد ہے، اس وقت سائمن کمیشن کے بعد جو الہ آباد میں خطبہ ہوا، اس خطبے کے اسٹیج پر بھی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ موجود تھے۔ اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اور علامہ اقبال، یہ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جس استاد سے علامہ اقبال نے فارسی پڑھی تھی، اسی استاد کے پاس مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ بھی فارسی پڑھتے تھے۔ دونوں کلاس فیلو تھے، زمیل تھے، ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ مقصد یہ دونوں اس اسٹیج پر موجود تھے۔ اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہیں جو ہمیں یہ بات بتلاتے ہیں کہ جس طرح دیگر لوگوں نے اس تحریک میں حصہ ڈالا اپنا، بالکل اسی طرح جماعت اہل حدیث بھی اس نے اپنا پاکستان کی تحریک آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، پاکستان کی عالم اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اس حوالے سے ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ واقعہ، اس کے مین کردار کون ہیں؟ خطیب ملت، اپنے وقت کے امام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ان کے متعلق ایک رسالے میں ہم نے پڑھا، یہ واقعہ درج تھا۔ مصنف نے لکھا کہ علامہ صاحب رحمہ اللہ مکۃ المکرمہ میں موجود تھے، مسجد الحرام میں ایک فلسطینی شخص کو دیکھا۔ یاد رہے، فلسطین ایک عرصہ سے اسرائیلی ظلم و ستم کے تحت رہا ہے، اور آج بھی اسرائیل نے وہاں دھاوا بولا ہوا ہے۔ اس فلسطینی کو وہاں دیکھا مسجد الحرام میں، رو رو کر، دھاڑے مار کر اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا۔ یہ فلسطینی شخص کی زبان سے دعا نکل رہی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے اس سے استفسار کیا، پوچھا کیا وجہ ہے؟ فلسطین کے رہنے والے اپنے وطن کے متعلق دعا نہیں کرتے، پاکستان کی بابت اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھنا، کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، ہماری ساری امیدیں پاکستان سے وابستہ ہیں، ہماری ساری امیدیں پاکستان سے وابستہ ہیں۔ اگر پاکستان سلامت ہے تو عالم اسلام سلامت ہے۔ یہ پاکستان کی اسلامی دنیا میں اہمیت ہے۔ عزیز ساتھیوں، اپنی وطن کی قدر کیجیے۔ اس کو بڑی قربانیوں کے بعد بزرگوں نے حاصل کیا ہے۔ یہ مملکت خدا داد ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اس کے علاوہ کیا کیا بزرگوں نے قربانیاں دی۔ یہ وطن ایک امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بہت کمزور تھے، تَخَافُونَ، تمہیں خوف رہتا تھا، ہر وقت ڈر رہتا تھا، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، لوگ تمہیں مٹا نہ دیں،
فآواکم وأیدکم بنصرہ، وہی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جگہ دی، پناہ دی، جگہ مہیا کی کہ آج تم سکون کے ساتھ اس زمین میں سانس لے رہے ہو، اپنے تمام تر معاملات کو آزادی کے ساتھ حل کر رہے ہو۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اپنے ہاتھ سے، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ ورزقکم من الطیبات، دنیا میں رزق کی تنگیاں بہت سے ممالک میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مملکت میں رزق کی کمی کو بھی دور کیے رکھا، ہر قسم کا رزق تمہیں مہیا کیا، پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا۔ دیگر ممالک میں آپ سفر کرنے والے لوگ ہیں، جانتے ہیں حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے کیا تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق اس مملکت میں عطا کیا۔ کیا اس سارے عظیم نعمتوں کی وجہ کیا تھی؟ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تشکرون، یہ ساری نعمتیں اللہ نے محض اس لیے عطا کی لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس ذات خداوندی کا شکر کرو۔ آج ہم غور کریں، اللہ نے اتنا عظیم وطن عطا کر دیا، یہ ساری چیزیں عطا کر دی، اس رب کا شکر ہم نے کیسے ادا کیا؟ ہاں، تاریخ میں ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے۔ اللہ نے ایک قوم کو اور بھی دشمنوں سے نجات عطا کی تھی، آزادی عطا کی تھی، ان کو آزادی نصیب ہوئی تھی۔ وہ قوم کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اللہ نے دشمنوں سے آزادی دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واقعے کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن عاشورہ کا دن تھا، اس دن روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا کیا وجہ ہے، آج کے دن تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس دن دشمن سے نجات عطا کی تھی، ہمیں نجات نصیب ہوئی تھی، ہم اس دن روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم سب یہاں موجود ہیں، کس کس کا روزہ؟ ہم نے اس آزادی کی نعمت کو، اللہ کے شکر کو کس طرح منایا؟ رات گئے 12 بجے کے بعد اور اب تک کیا ماحول روڈوں پر، سڑکوں پر، محلوں، گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر بنا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معصیت، مریضوں اور بیماروں کو تکلیف دینا، گاڑیوں کے سلنسر نکال کر سڑکوں پر شور مچانا، بڑے بڑے اسپیکرز میں موسیقی جیسی حرام کردہ چیز، اللہ تعالیٰ کی اس قدر بڑی معصیت کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حرمت کا فتویٰ دے دیا۔ آج ہم یہ سب اللہ تعالیٰ کی معصیت، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے حضور دعائیں کرتے، اللہ اس مملکت کو جو تو نے ہمیں عطا کر دی ہے اسے ہمارے لیے گہوارہ امن بنا دے، اللہ اس میں ایمان، اسلام، اتحاد، یہ ساری چیزیں، قرآن، حدیث، اس کی تنفیذ کی توفیق عطا فرما دے۔ اس دن نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، نفلی روزے رکھتے، یہ سب کچھ چھوڑ دیں ہم نے، یہ سب کچھ چھوڑ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کو اختیار کیا۔ یہ سب کچھ کر کے ہم کس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے بزرگ کیا قربانیاں دے گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مملکت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اسی آیت کے بعد جو آیت ہم نے پہلے بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو یاد رکھو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے۔ ایمان والو ذرا غور کر لو، اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اللہ کا فرمان سن لو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے معاملے میں خیانت نہ کرنا۔ اللہ نے جو قرآن دیا ہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، والرسول، رسول اللہ کی جو احادیث ہیں، رسول اللہ جس شریعت پر تمہیں چھوڑ کر گئے، وہ ساری نعمتیں اللہ نے جو قرآن دیا، یہ مملکت خدا داد دی، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی، لا تخونوا اللہ والرسول، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ برتنا، رسول کے ساتھ خیانت نہ برتنا۔ اس کے بعد وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ یاد رکھنا، یہ مملکت پاکستان ہمارے بزرگوں کی امانت ہے،
اگر اس امانت میں خیانت کی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ بتاؤ بزرگ، تمہیں اپنی قربانیوں کے ساتھ اپنے خون پسینے کی محنت کے بعد یہ مملکت خداداد تمہیں دے گئے، بتاؤ اس کے ساتھ خیانت کیوں کی تھی؟ اس میں قرآن کا نفاذ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تنفیذ کیوں نہیں کی تھی؟ اس میں اللہ کا قانون کیوں نہیں لائے تھے؟ اس وطن میں رہتے ہوئے اللہ نے تمہیں قرآن پر عمل کرنے کی کھلی چھوٹ دی تھی، آزادی دی تھی، بتاؤ اللہ کے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ بتاؤ رسول اللہ کے فرامین پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ امانت ہے، یہ ساری امانتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ وَتَقُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایسا بھی نہیں کہ اس امانت کے بارے میں تم جانتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں تم خیانت کرتے ہو کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اس کی طرف اٹھنے والی ہر ناپاک آنکھ کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔